بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم ایک نئی بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے جزم۔ جزم جزم اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اب تک پڑھا ہے اور جزم کا کتنا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر یہ آتا ہے اس کو جلدی پڑھتے تھے، جیسے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جیسے جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو۔ اس کو کھڑی زیر کا کھڑا زبر کچھ بھی بول سکتے ہیں، بس زیر کھڑا کھڑی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا دو زبر دو زیر دو پیش، اس کا نام ہے تنوین، جیسے جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتے ہیں، اسی طرح یہ جزم بھی کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس کا کام ہے جس حرف کے اوپر یہ آتا ہے اس کو آدھا کر دیتا ہے، اس کو پورا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو کسی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اکیلا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے ابھی جیم زبر جا، اس کو ہم اکیلا پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اکیلا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جزم آ جائے ان کے اوپر تو ان کو اکیلا نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے واو اور جیم، جیم پر جزم ہے تو اس سے پہلے واو ہے تو واو پر کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کے بغیر یہ جیم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہاں دیکھو یہ جیم پورا اپنے حساب سے پڑھا گیا۔ لیکن اگر جیم پر جزم ہوتا تو یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے پہلے کوئی حرف ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا دو زبر دو زیر دو پیش، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے جو اس سے جیم سے ملا کر پڑھا جائے۔ جیسے واو جیم زبر وج، با قاف زیر بق، حمزہ لام زبر ال، تا جیم زبر تج، حمزہ میم زیر ام، واو لام زبر ول۔ سمجھ گئے؟ تو جزم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور آدھا پڑھتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور چیز بچی ہماری، تشدید بچی۔ تشدید پڑھنے کے بعد ہم اس کا کم سے کم 2-4 دن تک ریہرسل کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغوا عني ولو آية. Please share, like, comment, and subscribe.